الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين انما انا قاسم والله يعطيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جملہ مومنین اہل سنت کو نیا اسلامی سال، اسلامی ہجری سال 1427 مبارک ہو۔ وقت کس رفتار سے بیت رہا ہے اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ یوں جیسے ہاتھ میں سے پانی نکل جاتا ہے، یوں جیسے مٹھی میں سے ہوا نکل جاتی ہے، وقت کچھ اس رفتار سے دوڑ رہا ہے، اس قوت سے دوڑ رہا ہے، اس بے نیازی سے نکل رہا ہے کہ ماہ و سال کا سلسلہ ختم ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج چاند ستاروں نے اور زمین نے گردش کرتے ہوئے کتنی منازل طے کر لی، اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسی کی ترتیب سے چلتا ہے، اسی کے حکم سے چلتا ہے، اسی کے نظم و ضبط اور اسی کے قانون سے چلتا ہے۔ علماء نے وقت کے اس تیز رفتاری سے گزرنے کی وجوہات بیان فرمائی۔ وقت کی رفتار کیوں بڑھ جاتی ہے؟ آج کل ہم اپنی عمومی زندگی میں یہ سوال کم و بیش ہر شخص ایک دوسرے سے یہ سوال کرتا ہے، جواب ڈھونڈتا ہے۔ زندگی میں برکت نہیں رہی، صبح ہوئی کام دھندے پر پہنچے، پتہ ہی نہیں چلا کس وقت دوپہر ڈھلی، کس وقت شام ہوئی، کب رات ہوئی، پھر رات بھی ڈھلی، پھر سورج طلوع ہو گیا اور پھر اٹھ بیٹھے، پھر جانور کی طرح کام میں جت گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کی علماء نے متعدد وجوہات بیان فرمائی۔ اول یہ کہ انسان نے اس وقت کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دی۔ پہلی بات تو یہ، وقت کتنا قیمتی ہے، اس کی کیسے قدر افزائی کی جائے اور اس کی قدر افزائی کرنا کس قدر ضروری ہے، ہم یہ فراموش کر بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کا وقت ہے اس نے اس کو اس سے بے نیاز کر دیا۔ وقت کون ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کس کے ماتحت ہے؟ اس کے ماتحت ہے۔ جس طرح سورج چاند ستاروں کی گردشیں اس کے اختیار میں ہے، طلوع و غروب کے سارے منظر اسی کے قبضہ قدرت میں جس طرح ہے، جس طرح وہ دن طلوع کرتا ہے، پھر جس طرح رات کو کھینچ لاتا ہے، اور پھر جس طرح سورج کو اپنی قدرت کی رسی سے اٹھا کر پھر طلوع کر دیتا ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے نا۔ تو وقت بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے، زمانہ اسی کا ہے، وقت اسی کا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ تب بھی قدرتوں کا مالک ہوگا جب یہ انسان طلوع و غروب کے منظروں سے بے نیاز ہوگا اور اس وقت کی قید سے بھی بے نیاز ہوگا۔ تو وہ جو قدرت رکھتا ہے، جو وقت کا خالق ہے، جو انسان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ اس وقت کو حکم دے دیتا ہے کہ جو تجھ سے غافل ہے تو ان سے بے نیاز ہو جا۔
رفتار بڑھا کے نکل جا. جس طرح جانور طلوع و غروب کے منظر سے صرف اتنا استفادہ کرتے ہیں کہ دن کو اٹھ بیٹھتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں. جب انسان حیوانوں کے سانچے میں ڈھلا تو اس کی کیفیت بھی یہی ہو گئی. انسان جس کی فضیلت یہ تھی، یہ ہے، یہ رہے گی ہمیشہ، اسی کی قائم کرتا ہے. اس نے ایک قانون مقرر کیا ہے. وہ قانون کیا ہے کہ اس وقت کی قدر کرو. تہجد کا وقت ہے، قدر کرو. فجر کا وقت ہے، قدر کرو. نماز کے بعد سے اشراق تک کا وقت ہے، قدر کرو. پھر نکلو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے نکلو. بازاروں میں جاؤ، کام کرو، دیانت سے کام کرو، خوب محنت کرو، وقت کی قدر کرو. وہاں بھی قدر کرو کہ کوئی جب کام پر پہنچے ہو تو پھر سگریٹ پینے، ریڈیو سننے، ٹی وی وقت دیکھنے میں وقت ضائع نہ ہو، پھر کام پر توجہ ہو. وقت کی قدر و افزائی ہوگی. نتیجہ کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی. وہ اس وقت کی رفتار. میں آپ کو ایک بات تسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص اس دور میں جب ہم یہ سب من حیث المجموع یہ کہتے ہیں کہ وقت ہماری گرفت سے نکل گیا ہے، اول تو یہ ہے کہ یہ وقت ہماری گرفت میں تھا بھی کب؟ یہ بھی سوال ہے. ہماری گرفت میں یہ تھا ہی کب؟ لیکن چلیے مان لیجئے ہم کہتے ہیں کہ صاحب وقت ہماری گرفت سے نکل رہا ہے، اسی کو مان لیجئے. تو وہ شخص جو اس وقت بھی وقت کی قدر کر رہا ہے، اس کو قیمتی بنا رہا ہے، اس کے لمحے لمحے سے فیض یاب ہو رہا ہے، اس کے لیے وقت اسی طرح گزر رہا ہے جس طرح 14 صدیاں پہلے گزر رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے. جس کے معمول سے تہجد نہیں نکلی، جس کے معمول سے نماز قضا ہونا شروع نہیں ہوئی، جس کے معمول سے قرآن نہیں نکلا، جس کے معمول سے دین کا مطالعہ نہیں نکلا، جس کی زندگی سے ایمان، دیانت، سچ یہ نہیں نکلے، جس کی آنکھ سے حیا اور سماعت سے احتیاط نہیں نکلی، جس کے قدموں سے لغزش اور جس کے وجود سے گناہ کا اختیار ابھی چھنا ہوا ہے، ان کے لیے یہ وقت آج بھی اسی طرح تھم تھم کر، جم جم کر اس کے قدم کے قدم ساتھ ملا کر چل رہا ہے، اور اس کو اس کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. نہیں مانتا کوئی، نہ مانے، لوگ خدا کو نہیں مانتے. اس بات سے کوئی اتفاق نہ کرے تو ٹھیک ہے، اس کو اختیار ہے. ہم بھی پھر وہی بات گلے کی کہ وقت مختصر ہے، بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، اور میرے بزرگوں کی کرم فرمائی ہے، مہربانی ہے، مجھ بدکار خطا کار کو اس لائق سمجھ کے یہاں بٹھا دیتے ہیں. من آنم کے من دانم، میں جو ہوں مجھے معلوم ہے، اپنا حدود اربع بخوبی جانتا ہوں. چند گزارشات، اگر آپ کے یادداشت میں گزشتہ سال کا فقیر کا کوئی جملہ باقی رہ گیا ہو، میری بد عادت ہے، میں یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ شامل رہیں. اس لیے یہ بھی غیر سنت فعل نہیں ہے، یہ عین سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے. محفل کے احترام میں سے ایک چیز ہے، 4 لوگ بیٹھے ہوں، ایک علیحدہ سے کہیں دوسری طرف متوجہ ہو جائے، یہ خلاف آداب ہے، خلاف محفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال میں سے. ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا آپ سے مخاطب ہو تو پوری توجہ سے اس کی بات سن لیجئے، جو وہ کہنا چاہتا ہے آپ اس کی تفہیم کر لیجئے، بھلے وہ آپ اس پر عمل کرے نہ کرے، وہ آپ کی ثوابدید. لیکن جو کہہ رہا ہے اس کی بات کچھ دیر کے لیے توجہ سے سن لیں، وہ وقتی طور پر ہی صحیح، عارضی طور پر ہی صحیح، اس حسن ظن میں مبتلا ہو جائے کہ میری بات سننے کے والے میری طرف متوجہ تھے اور جو میں کہہ رہا تھا وہ شاید ان تک پہنچ رہا تھا. اس حسن ظن سے سرشار کر دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر. گزشتہ برس میں نے بات یہاں چھوڑی تھی، 2 مثالوں سے بات آگے لے کے چلتا ہوں. سلسلہ امامت میرا موضوع تھا گزشتہ برس. میں نے عرض کیا تھا کہ نظریہ امامت
یہ آسمان سے نہیں آیا، یاد رکھ لیجئے۔ موعودہ عہد حاضر کا عقیدہ امامت آسمان سے نہیں آیا، اس کی تخلیق کہیں اور ہوئی ہے۔ یہ انسان کا تیار کردہ، بالکل اسی طرح جیسے کسی نے ایئر کنڈیشن ایجاد کر لیا، کسی نے کوئی کولر بنا لیا، کسی نے کوئی واٹر پمپ بنا لیا، کسی نے بلب بنا لیا، کسی نے یہ کیمرہ اور لائٹ بنا لی، اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے جو اختراع ہوئی۔ اس کی بنیاد میں نے عرض کی تھی کہ انبیاء کے مقابلے میں شخصیات تیار کرنا مقصود تھا، اور یہ کام کون کرتے تھے؟ یہ میں نے کہا تھا، آپ کو کچھ یاد ہو؟ آپ جی میرے ساتھ جزاکم اللہ، میرے ساتھ شریک رہیں گے تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ کس کا یہ کام تھا کہ جو خدا کے مقابلے میں، یعنی کہ مالک الملک حق تعالی جل مجدہ کی ذات والا صفات، ان کے مقابلے میں کسی اور کی ذات کو ویسی ہی قدرتوں کا مرکز، ویسی ہی رحمتوں، برکتوں اور فیوض و برکات کو بانٹنے اور مشکلات حل کرنے، نجات دینے، جنت جہنم میں ڈالنے کے اختیار، ایسے اختیارات کی تفویض کا نظریہ اور عقیدہ کسی انسان سے وابستہ کرنے کا فلسفہ کس نے اختیار کیا، کس نے اختراع کیا؟ یہود نے، الیہود۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس دلیل ہے، دلیل سے عرض کر رہا ہوں کہ یہود اللہ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے، سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ میں نہیں کہتا، پورا قرآن کریم چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حریف ہیں، میرے حریف بنے ہوئے ہیں، میرے مد مقابل ہیں، میرے مد مقابل معبود کھڑا کرتے ہیں، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی بتوں کی صورت میں۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیے کہ عہد حاضر کی جدید ترقی میں بھی انسان کا رشتہ آسمان سے توڑ کر شخصیات سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ معبود بدلو، مشکل میں آسمان کی طرف مت دیکھو، اپنے آس پاس میں دیکھو، کون ہے جو مددگار ہے، کون ہے جو حل المشکلات ہے، یہاں ڈھونڈ۔ میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، یہودی کہتا ہے، یہودی سنار، سودی کاروبار کرنے میں والا عالمی سنار، منی لینڈر، سرمایہ دار، وہ کہتا ہے I provide you, I can provide you a loan, get a loan and get the car۔ میں کار خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھ سے قرضہ لے لے، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا مشکل کشا، تو مجھ سے پیسہ لے، گاڑی خرید لے، میں تجھے دیتا ہوں۔ کوئی مشکل ہو، وہ کہ میں کہتا ہوں میرا گھر ہو، پہلے وہ حرص پیدا کرتا ہے، کیا اس کے پاس سرمایہ ہے، وہ ایک شاندار محل کھڑا کرتا ہے، میری خواہش ہوتی ہے ایسا میرا بھی ہو، وہ اشتہار چھاپتا ہے، کتنا عمدہ محل ہے، اس محل کی قیمت یا اس جیسا دوسرا محل کھڑا کرنے کی قیمت یا اس سے بہتر محل تعمیر کرنے کی قیمت اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ روپے۔ اب میں اس اشتہار کو دیکھتا ہوں، اپنے ذہن میں تانا بانا بنتا ہوں، کیا کروں؟ جی تو چاہتا ہے، نفس تو مائل بغاوت ہے کہ یہاں بیٹھ، اس کے بیچ میں بیٹھ، اس کی راحتوں، اس کی آسودگیوں سے لطف اندوز ہو، جا بیٹھ کسی طرح، کوئی ہیلا اختیار کر، عقل کی کوئی تدبیر لڑا، کوئی وسیلہ اختیار کر کہ تو بھی اس تماش بینی سے لطف اندوز ہو جائے، ان راحتوں کو تو بھی اپنا کہہ سکے۔ اس نے اس کی کریشن کی ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی خواہش ہے۔ میں نے پہلے کبھی یہ آپ سے تذکرہ نہیں کیا، جمعے میں شاید کبھی یہاں تذکرہ کیا ہو، یہودو پروٹوکولز کی ایک کتاب ہے، The Protocol of the Elder of the Zayun، اس کا پروٹوکول نمبر 37، شق نمبر 37، پروٹوکول نمبر 14، پروٹوکول نمبر 14 شق نمبر 37، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے جو یہودی سناروں نے، عالمی سناروں نے انسان کو نیا سرمایہ کا معبود، نیا حل المشکلات دینے کے لیے
نیا مشکل کشا انسانوں کو دینے کے لیے تیار کیا. وہ پروٹوکول کیا تھا؟ اس میں ایک عبارت میں آپ کو اس کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کچھ چیزوں کے ضرورت مند ہوتے ہیں. غور رکھیے ان جملوں پر، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ کچھ چیزوں کے ضرورت مند ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ چیزوں کے خواہش مند. ضرورت مند کی ضرورت اعلیٰ طریقے سے پوری کر دو اور خواہش مند کی خواہش اس کی خواہش سے ورا آگے جا کر پوری کر دو. کیا ہوگا؟ اس طرح تم ان دونوں انسانوں کے، جو ضرورت مند تھا جو خواہش مند تھا، ان کے دل اور دماغ تمہارے ہیں. کاش میں آپ کو بات سمجھا سکوں، کاش اللہ کرے آپ کو میری بات، وہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے. اللہ کرے میں اپنے جنون کا پاگل پن آپ کی عقل میں، آپ کے ذہن میں اتار سکوں. جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا توجہ رکھیں گے تو شاید سمجھ میں آ جائے بات. ہو کیا رہا؟ ضرورت مند کی ضرورت پوری کر، اس کے لیے اوپر مت دیکھ، نیچے دیکھ. خواہش پوری کرنی ہے، خواہش کے لیے دستے دعا مت پھیلا. سامنے تیری خواہش پوری کرنے والا کھڑا ہے، اس سے مخاطب ہو جا. وہ ربط ٹوٹے گا تو نیا معبود سامنے آئے گا. اور جب تک تو آسمان کی طرف دیکھے گا، جب تک تو اس معبود سے جڑا رہے گا، تیرے سامنے یہ خس و خاشاک ہے. یہ جانور ہیں جن کو باندھ کر تو اپنی خدمت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. وہ بھلے وہ جانور نما انسان ہو یا انسان نما جانور ہو. معبود یاد رکھ لیجئے کہ جب شخصیات، یعنی کہ آسمان سے ربط توڑ کر کسی شخصیت کا ہیولہ زمین میں سے اٹھانا، اس کے نقش و نگار سنوارنا، اس کو مختلف کیفیتوں سے زیبائش دے کر اس کو کہنا یہ تیرا مشکل کشا، یہ ہے نیا معبود تیرا. اس کو دیکھ، اس کی آنکھ دیکھ، یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، یہ خدا کا اوتار ہے، اس میں خدا بیچ میں اترا ہوا ہے، یہ وسیع ہے، یہ ولی ہے، یہ بنی ہاشم میں سے ہے. سمجھ آئی یا پہلی گئی؟ معبود کس نے ترشوایا؟ میں نے عرض کیا اور اس کی میں نے دلیل دی تھی کتاب سے، اپنی کتاب سے نہیں. میں بخاری شریف کی حدیث نہیں سناؤں گا. مشکات، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن داؤد، ابو داؤد شریف، میں ان میں سے کوئی حوالہ پیش نہیں کروں گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خود تصدیق کرتا ہے ناسخ التواریخ طبع ایران. بات توجہ رکھیں گے تو میں آپ کو کچھ سمجھا دوں. کہاں کی طبع شدہ ہے؟ نواسخ، یہ ہے ناسخ التواریخ، نام یاد رکھ لیجئے. اور تاریخ خلفاء، اس کا جو باب ہے تاریخ خلفاء، جلد سوم، صفحہ 237 238، طبع جدید، مطبوعہ تہران. لکھ لو، ہو سکتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. Have a look. دیکھ لو، جھوٹ نہیں، اپنی طرف سے نہیں، کوئی ایک لفظ کہوں زبان کاٹ دینا. اس میں لکھا ہوا ہے، ایران سے رجسٹرڈ شدہ کتاب پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن سبا، ترجمہ فارسی ہے وہ. عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا، عہد عثمانی میں اسلام لایا، کتب سابقہ و مصاحف گزشتہ سے خوب واقف تھا. سنتے جائیے. جب مسلمان ہوا تو عثمان کی خلافت اس کو اچھی نہ لگی، چنانچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محافل میں بیٹھتا اور عثمان کے متعلق جتنا کچھ قبیح افعال میں ذکر کر سکتا کرتا رہتا. اور کہتا کیا؟ مدینے سے نکالا گیا، مصر آ گیا. اس نے کہا تم نے سنا، اے لوگو، میں جو پہلے بات کہہ رہا ہوں کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کی ضرورت مند
کچھ چیزوں کی خواہش مند. اس کو ذرا توجہ رکھیں گے، میرے یہ جملے گوائیے گا نہیں. انسان کچھ چیزوں کا ضرورت مند، کچھ چیزوں کا خواہش مند. انسان میں ایک جبلی طور پر ایک اندر چیز موجود ہے، وہ یہ کہ اس کا معبود اس کو مجسم نظر آ جائے. یہ خواہش ہے. میں بھی چاہتا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ لوں، نہیں دیکھ سکتا. وہ اس دن دکھائے گا اپنا آپ. وہ منکشف اس دن ہوگا، اپنی مرضی سے ہوگا، میری مرضی سے نہیں. جب وہ چاہے گا. احادیث میں آتا ہے، علماء تشریف فرما ہے کہ اہل جنت جب تشریف فرما ہو جائیں گے، جنت مقام ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھیں گے کچھ اور. الہ العالمین، خواہش سے بھی فزوں تر ملا مجھے، خواہش سے بھی فزوں تر تیرے در سے ملا مجھے، اب کیا چاہیے؟ ہر نعمت آپ نے عطا کر دی. اللہ فرمائیں گے ابھی ایک نعمت باقی ہے، وہ نعمت جس کا تو دنیا میں طلبگار تھا، یعنی کہ میں معبود کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. لے آج دکھاتا ہوں، آج دیکھ. سمجھ میں آئی بات؟ کہ معبود اس دن اپنا آپ خود دکھائے گا. خواہش ہے انسان کی، نفس آمادہ شرارت ہے کہ معبود ہو، کوئی ہو، مجسم ہو، جس سے میں کہوں کہ میری مشکل حل کر، میری فریاد سن، میری داد رسی کر، میری پریشان احوال پر کوئی دم درود پھونک، کوئی ایسا چراغ جلا جو پانیوں میں بھی جلتا رہے، کوئی ایسا کر، کوئی ایسا سحر پھونک، کوئی ایسا منتر، کوئی ایسا جاپ کر میرے لیے کہ میری توانائیاں بحال ہوں، میں ہواؤں میں اڑتا پھروں، تیرے صدقے میں اڑتا پھروں، تیرے واسطے سے اڑتا پھروں. لجپال بن جا، سخی بن جا، قلندر بن جا، ملنگ بنا دے. نہیں بنتا. یہاں تو نہیں ہوگا، یہ وہیں ہوگا جہاں وہ چاہے گا. اس کی ایک مثال اور دوں، اور دلیل. معبود نے زمین پر کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا. اٹھا لو سیرت، اٹھا لو تاریخ. میں طالب علم ہوں، علماء کی جوتیاں جو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. خدا کی قسم، علماء تو بہت اونچی چیز، ہم نے تو ان کو مذاق بنا دیا. وہ جو موچی جو جوتے میں ٹانکا لگانا سکھاتا ہے، اس کا رتبہ بھی بہت اونچا ہے، وہ بھی استاذ ہے. اس کی عزت افزائی بھی کرو، کیونکہ جیسا اس نے ٹانکا لگایا ہمیں نہیں آتا. تو وہ جنہوں نے دین پڑھا اور گھونٹ گھونٹ پیا، نظروں سے بھی پیا، سماعتوں سے بھی پیا. علماء یہ کہتے ہیں، علماء نے اپنی سیرتوں میں، تواریخ میں، ہر جگہ تفاسیر میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ حق تعالی جل مجدہ نے زمین پر کسی انسان کو اپنا آپ نہیں دکھایا، نشانیاں دکھائیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کروائی نہیں. یہ تو قرآن ہی کی آیت کا انکار کرتے ہو بھائی، تہمت ہے. قرآن پڑھو، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے موسیٰ کو اپنا آپ دکھایا، بلکہ کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے. اس کے بعد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، تجلی ڈالی، خود نہیں آیا زمین پر. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ اس تجلی سے الٹ گئے، جا گرے نیچے. اللہ میاں نبی پڑا رہنے دیا کچھ دیر. بہت کہتا تھا مجھے دکھا، مجھے دکھا، مجھے دکھا، پڑا رہے. جو ایک جھلک نہیں دیکھ سکتا اس کی منشا کے بغیر، اس کی نہیں، اس کی ادنا تجلی، ادنا تجلی. بس یوں ایک لپکا سا ہوا ہے پہاڑ پر، تور کا کلیجہ پھٹ گیا. علماء نے لکھا ہے کہ 1.5 میل کے ایریے میں تور کے آثار پائے جاتے ہیں. 1.5 میل کے ایریے میں. اللہ نے خود کیوں فرمایا جعلہ دکا وخر موسیٰ، پہاڑ پھٹا، تور کی دھجیاں اڑی اور موسیٰ کو غش آ گیا اس گڑگڑاہٹ سے. معلوم یہ ہوا کہ یہ فضا جو مخلوق ہے، فضا مخلوق ہے،
زمین مخلوق ہے، خالق کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور جو بات ذہن میں رکھنا، میں کہیں اور جو کہنا چاہتا ہوں اس طرح توجہ نہیں رہے گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جو معبود بیچ میں سما جائے، جو مشکل کشا زمین پر چلنے لگے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی، اس کا کہا تقدیر نہیں بن سکتا۔ سمجھے؟ معبود کون ہے اور مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ مشکل کشا اپنی مرضی سے مشکلیں حل کرتا ہے، مشوروں سے نہیں۔ نہ سنے تو ایوب کی صدیوں کی دعائیں رد کر دے، چاہے تو محمد کو کرب و بلا میں مبتلا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے تو ادریس کو، چاہے تو زکریا کو، چاہے تو یحییٰ کو، چاہے تو یونس کو، چاہے تو موسیٰ کو، چاہے تو عیسیٰ کو، جس کو چاہے اس ایسی رگڑائی میں ڈال دے، ایسی رگڑائی میں ڈال دے۔ اور خود آدم کو ایسی ابتلا، اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، روح ارض پر اس سے بڑی آزمائش کسی انسان نے دیکھی تک نہیں، وہ آزمائش ابراہیم نے دی ہے۔ کہا لاڈلا ہے، 90 برس کی 88-90 برس کی عمر کی پیداوار ہے، لاڈلا ہے، بہت پیارا ہے، چلنے لگا ہے، پاؤں پاؤں چلنے لگا ہے، سامنے کھیلنے لگا ہے، خوب روح ہے، رعنا ہے، چمکیلا ہے، روشن ہے، نبی ہے مستقبل کا۔ کہا اس کو ذبح کر دے، کر ذبح۔ کتنا امتحان ہے، اور لے کون رہا ہے؟ اوے وہ مشکل کشا، اوے دا سے مشکل گتے دا کون ہے؟ میں بات واپس لے آؤں، بات لمبی ہو جائے گی، پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ عام محترم نے بھی خطاب فرمانا ہے، بھائی صاحب بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے، میں بات اپنی مختصر کرتا چلا جاؤں۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہود نے اس فلسفے کی بنیاد رکھی کہ معبود آسمان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، مشکل کشا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں، بینک مشکل کشا ہو سکتے ہیں، سرمایہ دار مشکل کشا ہو سکتا ہے، پیر مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، مرشد ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مشکل کشا نبی کے گھر سے ہو تو اور بھی آسانی ہے، کہ زیادہ وزنی بات ہے کہ نبی کے گھر سے ہے، زیادہ آسانی سے مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ قرابت ہے، قرابت ہے، محبت ہے، وسیع ہے، ولی ہے، امام وقت ہے، اس خاندان سے متعلق ہے جس خاندان میں قرآن اترا ہے، جہاں دین آیا ہے۔ لہذا میری بات کو سمجھیں گے تو نہیں، آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں، میرے ایک ایک جملے پر غور کرتے جائیے۔ ولی ہے، وسیع ہے، امام وقت ہے، اس خانوادے سے ہے جہاں قرآن اترا ہے، سو مستجاب الدعوات ہے، حل المشکلات۔ نبی کے بعد سب سے بڑا انسان ہے۔ دوسری بات کہ اگر یہ معبود نہ بنے، اگر یہ اس سے مشکل کشائی نہ ہو تو پھر کون ہے؟ غیر پر اعتبار نہیں ہے، غیر پر اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے گھر پر دین نہیں اترا، ابو بکر کے گھر پر دین نہیں اترا، عمر کے گھر پر بھی دین نہیں اترا، علی کے گھرانے پر دین اترا ہے، علی کے بھائی پر دین اترا، علی کے گھر اس بھائی کی بیٹی ہے، نورہم علی نور، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس کا معنی یہ ثابت کیا گیا، بڑی محنت کی، دانا دشمن نے بڑی محنت کی، ثابت کر دو کہ دین
جتنا دین ہے نبی کے بعد، خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک دوسرا معبود ہے. اگر اس کو کچھ ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا. بالکل اسی طرح پیر صاحب دی خدمت چڑھاوا نہ چڑھیا تو دعا مقبول نہیں ہونی. مولوی صاحب نو ختم تو بعد روٹی نہ کھوائی تو ابا جی بخشے نہیں جانے. مولوی صاحب نے تہاڈی قبر تے ابا جی تے یا ماں دی قبر تے آگے قرآن نہ پڑھیا، مخصوص ہے نا چیز. مولوی صاحب قرآن پڑھو. کیوں مولوی پڑھے؟ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ خود اسی تک گناہ گار ہے. مولوی صاحب تسی پڑھو بخشش ہو جائے گی ابا جی. یہ وہ عقیدہ ہے، وہ تصور ہے. ہندی مائتھالوجی، ہندوؤں کی مائتھالوجی میں بھگوانوں کا تصور یہی ہے. رزق کا خدا ہے، اولاد کا خدا ہے، مکان دینے کا ہے، خوش بختی کا ہے، زمینوں کا ہے، ہواؤں کا ہے، آسمانوں کا ہے، ستارے کا ہے، بروج کا ہے، کہکشاؤں کا ہے. ان گنت خدا ہے، ان گنت خدا ہے، گنے نہیں جاتے. ہم کیوں پیچھے رہتے؟ ہم نے بھی چھوٹے چھوٹے بنا لیے. ہم نے کہا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے اس دوڑ میں، اگر ہم پیچھے رہ گئے تو ہم تو بے خدائے کہلائیں گے، مردود کہلائیں گے. سو ہمیں بھی کوئی مشکل کشا ڈھونڈ لینا چاہیے. وہ جنہوں نے صدیوں محنت کر کے ایک نقطہ وحدت پر انسانوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا، انسانوں نے اسی نقطے پر وار کر کے انسانوں کو توڑنا شروع کر دیا. یعنی کہ معبود آسمانوں پر ہے، جناب وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن یہ بھی مشکل کشا ہے. آپ سمجھ گئے شرک کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہے. ان الشرک لظلم عظیم. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. او میرے پتر شرک نہ کری. کیا مطلب؟ کہیں مصیبت آ پڑے، کسی مشکل میں جا پڑے، بیمار ہو جائے، زخم ہو جائے بدن، رزق کم ہو جائے، فصلیں اجڑ جائیں، گھر برباد ہو جائے، اولاد مر جائے، بیوی مر جائے، ماں باپ ختم ہو جائیں، تو ادھر ہی ربط کرنا جہاں سے یہ سب کچھ آیا تھا. رابطہ وہاں کرنا، درخواست وہاں دینا کہ سب کچھ تیرا تھا، اب اتنی تکلیف دہ ہے تو راحتوں کا دروازہ بھی کھول، اب آسودگیاں بھی عطا کر، اس زخمی دل کے لیے اب مرہم کا سامان بھی تو ہی کر. وہ کرتا ہے. یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. بے قرار ہو کے پاگلوں کی طرح راتوں کو اٹھتا ہے، جب خارجی حوالوں سے تھک جاتا ہے، اس دروازے سے دھتکار، اس دروازے سے دھتکار، اس دروازے سے دھتکار، ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ بے قرار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہاتھوں کو کاٹتا ہے، بال نوچتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے اور مضطرب ہو جاتا ہے. یجیب المضطر اذا دعا. پاگلوں کے پھر کہتا ہے، او میرے رب کرم کر. میں سنتا ہوں. وہ کہتا ہے میں سنتا ہوں، اس وقت بھی سنتا ہوں، حالانکہ تو مجھے نہیں پکار رہا ہوتا. تیرا معبود اس وقت بھی کوئی اور مشکل کشا ہوتا ہے، لیکن میں پھر تیری سن لیتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معبودیت کا تصور، یہ امامت کا تصور اسی بنیاد پر اٹھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آسمان سے ربط، جب تک آسمان سے ربط نہیں ٹوٹے گا انسانوں کا، مخلوق میں گمراہی نہیں پھیلے گی. جس دن مخلوق آسمان کی طرف دیکھنا چھوڑ دے گی، اس دن گمراہی آ جائے گی. میں آپ کو ایک عہد حاضر میں دنیا کا سب سے بڑا مفکر کہلاتا ہے رچرڈ رالٹی، امریکہ میں رہتا ہے جی، واشنگٹن ڈی سی یونیورسٹی میں وہ اس وقت بہت بڑا فلاسفر ہے. میں اس کا حوالہ آپ کو دوں گا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے اچیونگ آور کنٹریز، یہودی ہے یہ. وہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو انسانوں کی پوجا کا تصور ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے،
اور ہم اسی لیے آج دنیا میں سب سے بڑے طاقتور ہیں کہ ہم نے مخلوق کا آسمان سے رابطہ ختم کر دیا. I'll give you proof. میرے پاس ثبوت ہے, صفحہ نمبر دوں گا, جاؤ دیکھو. یاد رکھیے اللہ کا قانون کیا ہے, اس کے متبادل, اس کے اگینسٹ اللہ نے کیا کیا ہے. اور یہ قانون جو وضع کیا ہے کہ دین انبیاء کے لیے نہیں آیا. بات میری ذرا توجہ رہے, توجہ نہیں ہوگی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دین انبیاء کے لیے نہیں آیا, انبیاء دین کے لیے آئے. یعنی شخصیت نہیں پجوانی, دین کی برتری ثابت کرنی. کیا کرنا ہے؟ دین کو برتر رکھنا ہے. عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ نے مقرر کر دیا, ازل سے طے کر دیا. میرا دین اسلام ہے. آدم اسی کی خدمت پر, اسی کے ایمان پر, شیس اسی پر ایمان رکھتے ہیں, نوح اسی پر, ادریس اسی پر, ابراہیم اسی پر, لوط اسی پر, اسماعیل اس پر, اسحاق اس پر, بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی پر ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان بھی یہی, عیسیٰ کا ایمان بھی یہی, محمد الرسول اللہ بھی یہی. بھیجا کا ہے نبی دین کی تفہیم کرنے آتا ہے, سمجھانے آتا ہے, اس کی ترویج کے لیے آتا ہے, اس کی ترقی کے لیے بھیجا جاتا ہے. دین نبی کی تحفظ اور ترقی کے لیے نہیں بھیجا جاتا. ایک بھی نبی نہ ہو, اللہ بے نیاز, اللہ الصمد, بالکل بے پرواہ ہے. ایک نبی دنیا میں پیدا نہ فرماتا, حکم دے دیتا سب زندہ ہو جاؤ اور مسلمان زندہ ہو جاؤ. پوری مخلوق سارا دن استغفار کی تسبیحاں پڑھتی رہتی, کیا مجال تھی. وہ داعیہ بیچ میں سے سلب کر لیتا جو سوال کرتا ہے. عقل کا وہ کیڑا جو سوال اٹھاتا ہے. بری بات نہیں ہے سوال, لیکن سوال برائے سوال بے ادبی ہے, بدتمیزی ہے, گستاخی ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. بیجا سوالات سے نبیوں کو بھی منع فرمایا گیا. جس چیز کا علم نہیں اس کا سوال مت کرو. معلوم یہ ہوا کہ دین شخصیتوں کے لیے نہیں آتا. اگر دین کسی شخصیت کے مر جانے سے, قتل ہو جانے سے ختم ہونا ہو تو سب سے پہلے نبی جب دنیا سے جاتا ہے دین ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ دین کی بنیاد وہ ہے. کلمہ پرانا ہے, نام تبدیل ہوئے, نام تبدیل ہوئے, مہریں تبدیل ہوتی رہی ہیں. نیا آفیسر آ گیا, نیا پروٹوکول آفیسر آ گیا, محمد الرسول اللہ. اب اس کے بعد کوئی آفیسر نہیں جی, اب ہم یہ آفس ہی ختم کر رہے ہیں. ضرورت نہیں رہی, اس شعبے کی اب ضرورت نہیں رہی. لہذا شعبہ نبوت آج سے بند. یہ جو مہر لگی ہے کسی آخری کاغذ پر, خاتم النبیین, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں, لہذا اب یہ شعبہ ختم کیا جا رہا ہے. پہلے کیا تھا؟ تسلسل تھا. اس لیے نہیں کہ دین کو ان کی ضرورت تھی, نہیں 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 نہیں, میں نے عرض کیا دین بے نیاز ہے. واللہ العظیم اسی طرح بے نیاز ہے جس طرح اللہ خود بے نیاز ہے. اس نے چاہا, اپنی مرضی سے چاہا میں منکشف ہو جاؤں. حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پنہا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں. خود حق تعالیٰ فرماتے ہیں جل مجدہ کہ میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں, میں جانا جاؤں, لوگ مجھے اپنے معبود کی حیثیت سے جانیں. میں نے کیا کیا؟ میں نے مخلوق پیدا کی, ایسی مخلوق جو سمجھ اور بوجھ رکھتی ہے, سمجھتی ہے اور جانتی ہے. کچھ چیز جانتی ہے, کچھ چیز کو سمجھ سکتی ہے. میں نے ایسی مخلوق پیدا کی. سوچ سکتی ہے, بات کر سکتی ہے,
سوال کر سکتی ہے، بحث کر سکتی ہے، تفہیم کر سکتی ہے، تفہیم کرا سکتی ہے، تشریح کر سکتی ہے، تشریح کرا سکتی ہے، سن سکتی ہے، سنا سکتی ہے۔ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں، عقل مند ہے۔ اس میں کیا دین کی احتیاج نظر آتی ہے کہیں کہ دین ان کے لیے پابند تھا؟ وہ دین کے پابند تھے۔ اللہ نے کہیں کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی؟ دنیا کے کسی ماخذ میں چلے جاؤ، یہودیوں کی کتابیں بھی اٹھا لو، تورات اٹھا لو، انجیل اٹھا لو، کبالہ اٹھا لو، ہندو دھرم کی کتابیں بھی اٹھا لو، اوتاروں کے نام، اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی، اور اس میں بھی جتنے مسالک ہیں، جتنے فرق ہیں، خواہ وہ باطل ہوں یا حق پر ہوں، جو بھی ہے، ان سب کو متوجہ کر کے دیکھ لو، ان سب کے صفحات کی گردانی کر کے دیکھ لو، عبارتیں دیکھ لو، یہ کہیں نہیں نظر آئے گا کہ جب انبیاء قتل ہوئے تو دین کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسی نبی کے قتل ہو جانے سے اللہ کا دین برباد ہو گیا۔ اللہ کا دین باقی رہا، مخلوق ماری گئی، باقی رہا، وہ تو باقی ہے، اس نے جاری رہنا ہے۔ جو چیز دوام پذیر ہو، جس کو دوام حاصل ہو، وہ انسانوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ شریعت کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ کیا یہ شریعت فی نفس ہی دین کے لیے ہے؟ نہیں، دین ایک ضابطہ ہے، ضابطے کے لیے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے نا۔ دین کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے، تو اس ضابطے کے لیے کیا ضابطہ ہے وہ اس کا بنانے والا جانے۔ یہ انسانوں کے لیے ضابطہ ہے کہ ان پر عمل پیرا رہو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز نہ پڑھیں تو کیا ہے وہ؟ اگر وہ قرآن نزول کے بعد تلاوت نہ کریں تو، اگر وہ روزوں کے احکام آ جانے کے بعد روزہ نہ رکھیں تو، اگر وہ اطاعت خداوندی میں اس درجہ نہ پہنچ جائیں جو مطلوب خداوندی ہے تو کیا حیثیت ہے کسی کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ فرق چھوٹا سا ہے۔ نبی کو انسانوں میں معیار بنایا کہ عبد و معبود کے مابین رشتہ ہو تو ایسا ہو، بس۔ خالق و مخلوق کے مابین اگر رشتہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ معبود کیسے مانا جاتا ہے، کس طرح مانا جاتا ہے، کن بنیادوں پر، کن شرائط کے ساتھ، کن اصولوں کے ساتھ، کن ضابطوں کے ساتھ، کن قوانین کے تحت معبود کو مانا جاتا ہے، تو دیکھو، اس کو دیکھو، ایسے مانتے ہیں۔ یہ ہے عبد کامل۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں ہوں تو تمہارے جیسا انسان، امتیاز کیا ہے میرا؟ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میرا معبود ہے جو مجھے آگاہ کرتا ہے، اپنے ذرائع سے مجھے معلومات بہم پہنچاتا ہے کہ دین، نماز یوں پڑھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والعلماء بیٹھے، ہم اکثر احادیث ان بزرگوں سے سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کیا حضور نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر پڑھی؟ میں ایک عالم صاحب کی تفسیر دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، میں استغفر اللہ، میں خود بہت بڑا جاہلوں میں سے ہوں، وہاں لکھا ہوا تھا امی کا مطلب ہے جاہل۔ اللہ نے کیا صفت بیان فرمائے؟ نبی الامی، صفت ہے، نقص نہیں ہے، عظمت ہے۔ ایسا نبی جو کسی انسان کے سے نہیں پڑھا، جس نے ایک لفظ کسی انسان سے نہیں پڑھا، معبود سے براہ راست پڑھا۔
اس کو معبود نے پڑھایا تاکہ غلطی کا امکان نہ رہے. میں پڑھاؤں گا، میں آپ کا بھائی ہوں، سگا بھائی ہوں، میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھانجا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں اپنے استاد کا انتہائی مقرب و محبوب نظر ہوں. اس کے باوجود استاد سمجھتا ہے کہ شاید میرے اس بیٹے کو، میرے اس شاگرد کو، میرے اس بچے کو شاید اس چیز کی ضرورت نہ ہو، میں اس کو نہ بتاؤں. بعض اوقات نہیں بھی بتاتا، نہیں بتاتا. کیا یہ نبی کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ اس کو جو کچھ بتایا گیا اس میں تو یہ بھی بتایا کہ شادی ہو جائے تو ہم بستری کیسے کرے گا، یہ بھی سمجھایا. آپ اندازہ کیجئے. یہ بھی بتایا پیشاب کے لیے کیسے بیٹھے گا، یہ بھی بتایا استنجا کیسے کرنا ہے، کتنے ہاتھ کی انگلیوں سے کرنا ہے. لقمہ توڑے گا تو کیسے؟ حضور نے تو کسی سے لقمہ توڑنا نہیں سیکھا، اللہ نے سکھایا. کسی سے نہیں سیکھا. تو جس کی تعلیم اتنی کامل ہوگی وہ کیا ہوگا؟ عبد کامل ہوگا. اب اس کو حضور نے خود فرمایا، کسی نے یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. کیوں؟ کہ میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جیسا میرا معبود چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نبی دنیا سے چلا جائے تو دین ختم نہیں ہوتا، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. قانون ہے اللہ کا، جو اس کو عبد کامل بناتا ہے وہی اس کو موت بھی دے رہا ہے. وہی معبود جس نے اس کو عبد کامل کے درجے پر فائز کیا، نبی کے خاتم بنایا، صاحب شریعت و قرآن بنایا، وہی اس کو موت بھی دے رہا ہے. جس نے زندگی کے اوج پر رکھا تھا اسی نے موت کے پاتال میں اس کو سمیٹ لیا اپنی مرضی سے. تو معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ کہیں کسی شخصیت کے ختم ہو جانے سے دین کو کبھی کسی زمانے میں کسی لمحے کوئی خطرہ نہیں رہا. اور تاریخ کا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں جیسے عرض کیا کرتا ہوں، مجھے اس تاریخ سے بہت معافی چاہتا ہوں، بہت چیڑا مجھے سے. کیوں؟ کہ یہ تاریخ قرآن کو جھوٹا قرار دیتی ہے. کیوں؟ یہ 40 لاکھ احادیث کے ذخیرے کو جھوٹا قرار دیتی ہے. یہ جس کو خدا رضی اللہ عنہم کہتا ہے، یہ اس کو کہتی ہے کہ تو مردود ہے. سمجھ میں آئی؟ چڑنے کی وجوہات ہوتی نا، کوئی دلیل تو ہو نا. جی میں کہوں جی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ کہیں گے بھائی کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی. میری شکل اچھی نہیں ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے، میرے منہ سے کوئی گند آتی ہے، جی میں کوئی اور گندا کام کرتا ہوں، میں کسی شرعی عیب میں مبتلا ہوں، یا مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوگی جس سے آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے. کوئی دلیل تو ہو. دلیل ہے. وہ دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس معبد کامل پر یہ کتاب نازل ہوئی، جس کتاب نے اس کو عبد کامل بنایا، یہ تاریخ اسی عبد کامل کے محبوبوں کو مردود کہتی. میں کیا کروں؟ تاریخ مانوں، عبد کامل کے ملفوظات سنوں، ارشادات گرامی مانوں، یا اس کو مانوں؟ یہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون. تاریخ کہتی ہے غاصب تھے، مردود تھے، مرتد ہو گئے تھے، نبی کی آل کا حق کھا گئے تھے. فاطمہ ابو بکر صدیق سے باغ فدق کا پروانہ لکھوا کر آ رہی تھی، فاروق نے راستے میں جھپٹا مارا، فاطمہ کے ہاتھ سے وہ رسید کھینچ لی، وہ کاغذ کھینچ لیا، پھاڑ دیا، اور فاطمہ بلکتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی. ہائے ہون وال کیا کروں،
وہ کتنا ویسی؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب میں ایک عبقری دیکھا ہے، ایک عبقری میرے رب نے مجھے دکھایا، ایسا شخص دیکھا ہے جو معاملوں کو گھڑ دیتا ہے، ایسا گھڑ دیتا ہے جو عین منشاء الہی کے مصداق ہوتا ہے۔ قرآن کے 70 مقامات، بعض علماء کے نزدیک 120 مقامات جس کی زبان کے جملے ہیں جو قرآن کا حصہ بن گئے۔ قرآن کے جملے من و عن۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی بنات طاہرات، آپ کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں یہ گزرتی ہیں، مشرکین گندی نظریں ڈالتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب کا جو حکم ہے کہ یہ ایسا ہو جائے کہ یہ گھروں میں رہیں اور ہم نے کوئی چیز مانگنی تو ہم حجاب میں کھڑے ہو کر ان سے مانگیں، یہ راستے سے گزرے تو ان کے سروں پر چادریں ہوں اور ایسی ہوں کہ آگے ڈھلکی ہوئی ہوں کہ ان کا چہرہ دکھائی نہ دے۔ یا رسول اللہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ان بنات طاہرات کی اور امہات المؤمنین کی زیبائش کا کوئی حصہ، یعنی وجود کا کوئی ظاہری انگ، ہاتھ، ناک، چہرہ، منہ، یہ دکھائی نہ پڑے، یہ ڈھکا ہوا ہو۔ اللہ نے آیات اتار، ان سے کہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ان سے کہو بھلے تیری بیویاں ہیں یہ بیٹیاں گھروں میں ٹکی رہیں، اب باہر نہ نکلے۔ عمر کے جملے مقبول ہو گئے، خدا کو ایسا یہ جملہ پسند آیا گویا منشاء الہی کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ تو عمر تو کہہ، میں حکم دیتا، کہہ تو زبان سے نکال، میں حکم دیتا۔ مقام ابراہیم جہاں حج کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ عمر کا احسان ہے تمہیں 2 رکعت جس کا 20,000 گنا زیادہ اجر ہے، 20,000 گنا زیادہ اجر۔ بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور وہاں نماز پڑھنے، وہاں 2 نفل ادا کرنے کا 20,000 گنا زیادہ اجر ہے مقام ابراہیم پر۔ یہ 20,000 گنا تمہیں عمر کی جوتیوں کے صدقے میں ملا۔ نعرہ تکبیر! یا رسول اللہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ کیا اچھا ہو کہ ہم اپنے جد امجد خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جہاں یہ قدم مبارک کے نشان پڑے ہوئے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکر بایمانہ کہ ابراہیم بھی ہمارے تھے۔ ہاں اپنے بڑوں پر فخر کیا کرو، ہم کس پر فخر کرتے ہیں؟ واسکو ڈے گاما کو پیو سمجھی کھڑے ہیں تو وہ سارا جد امجد ہے۔